خواتین و حضرات، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں مہمان رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ کافی منفرد باتیں ان سے ہو رہی تھیں جب ٹرانسمیشن کا آغاز نہیں ہوا تھا، کچھ آن ایئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پی ایم ایل این کا ایک بہت ہی ریکگنائزڈ اور رجسٹرڈ چہرہ، ایڈوکیٹ نہال ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نہال صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، نصرت ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ پروگرام کر کے خوشی ہوگی، اور میرے خیال سے ربانی صاحب کے ساتھ پہلی بار ہو رہی جی ہے۔ ایسے ہی میری خوش قسمتی ہے ایک سینئر اور تجربہ کار سیاستدان کے ساتھ، وکیل کے ساتھ میں اور نصرت جلدی سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ ویسے میرا اندازہ تو کچھ اور تھا، لیکن آپ سے ملاقات کر کے مجھے آپ کی سادگی بھی اچھی لگ رہی ہے اور آپ کا جو برملا انداز ہے سچ کہنے کا وہ متاثر کر رہا ہے، لہٰذا میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں۔ نہال صاحب، آپ وکیل ہیں، شرم آتی ہے جب ہمارا وکالتی نظام، عدالتی نظام دنیا میں بہت نیچے نظر آتا ہے، لوگ رول رہے ہوتے ہیں؟ شرم اور گھن سے بھی زیادہ کوئی چیز نیچے ہے تو وہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیوں اس میں تو آیا تھا، اللہ رب العزت کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہاں ہم اگر لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے ہیں، ایک جہاں وہ بھی ہے، پھر بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور واقعتاً بہت شرمندگی سے بھی کوئی نچلی سطح ہے نا، تو وہ ہونی چاہیے ہمیں۔ آپ نے فرمایا آپ کا اپنا کیس 6 سال ہو گئے سنائی نہیں دیا۔ ہاں، میری اپنی کیس جو اپیل ہے 01 آف 2018 آج تک نہیں لگی، نہیں اپنا کیس یعنی اپنے کسی میٹر کے حوالے جس سے میں تھا؟ میں اپیل کیا تھا، مجھ پہ جو سزا ہوئی تھی، میں پر اچھا صرف جیل نہیں بھیجا گیا تھا مجھے، میری سینٹ کی سیٹ نہیں گئی تھی، مجھ پہ 3 اور ایف آئی آر بھی کٹے تھے، لاہور میں بھی، ایک اور شہر میں، کراچی میں بھی انسداد دہشت گردی کے ایک ایف آئی آر کٹا تھا، جس کو میں بھگتتا رہا، اور جب وہ اس سے بری ہو گیا تو میں نے بتایا نہیں میڈیا کو کہ میں بری ہو گیا، کہ ایک اور نیا ایف آئی آر نہ ٹھوک دیں وہ، ہاں یہ بھی ہو تو سکتا اس ہے۔ لیے بہت بعد میں ہم نے کہا وہ کیس میرا ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو جس ملک کا نظام ایسا ہونا، دیکھیے لیکن اللہ یہ پلٹ کے آپ کو، سوال آپ ہی لوگوں پہ آئے گا جی پھر نہال صاحب، کیونکہ پولیٹیشین آپ اور ایسی پارٹی کے ساتھ جس نے حکومت سالہ میں رہی ہے۔ سال حکومت کی ہے، حکومت میں رہے ہیں، اور جس میں وہ تمام لوگ جو باہر رہتے رہے ہیں، دنیا کے مختلف حصوں سے ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں۔ جہاں ہم اکانومی کی اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ٹیم آپ لوگوں کے پاس ہے، اکانومسٹ آپ کے پاس ہیں، پڑھے لکھے صحیح۔ لوگ آپ کے پاس ہیں۔ پھر بھی جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں اور اپنی پسماندگی کی بات کرتے ہیں تو گھوم پھر کے نظریں آپ ہی لوگوں کی طرف ہی تو آئیں گی۔ واہ۔ آپ نے ٹھیک بات کی، اور آپ بحیثیت ذمہ دار مجھے گردان سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کردار سازی نہیں ہو سکتی۔ ہر شعبہ زندگی میں کردار سازی نہیں ہوئی ہمارے یہاں۔ جیسے کہتے ہیں نا، قرآن پاک کو آپ جب پڑھیں تو سمجھیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ سے جب کلام کیا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز جب آپ کریں تو اس کو سمجھ کے کریں۔ ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال چل گئی، اور ہمارے جو مذہبی جو تھے اکابرین، انہوں نے بھی اپنا تو انہوں نے ٹھیک رکھا حساب کتاب، مگر ہم بڑے تقسیم ہو گئے اور ہم صرف تلاوت پہ رہے۔ دراصل قرآن تلاوت کے معنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آرڈر آف دا ڈے اس میں کیا، آرڈر آف دا ڈے ہے وہ، ایوری ڈے از آرڈر۔ اسی طرح سے ہمارے جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد جو ہمارے بیوروکریسی تھے وہ انگلش سے نیچے بات نہیں کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ انہی کے لیے، اور اسی طرح ہماری جوڈیشری کا بھی ایک کلاس تھا، دوز دے کنسیڈر دیم سیلف ایز پریولیج کلاس۔ پھر ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز میں، آرمی میسز میں شراب کی محفل ہوا کرتی تھی، ضیاء کے بعد 88 میں ختم ہوا یہ۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ان کی سمجھتے ہیں، ان کے نشانی جو اس ملک میں لوگوں پہ حکمرانی کر کے گئے، ان کی نشانی جب سمجھتے ہیں، اور پھر آبویسلی جو ہمارے فیوڈلز ہیں، ہمارے پولیٹیکل فیوڈلز ہیں، 2 فیوڈلز، ایک زمینی ایک پولیٹیکل فیوڈلز، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ انسان کو حقیر جانو، تو انصاف بھی ان کے آگے انسانوں کو حقیر بنا گیا۔ یہ ہمارا قصہ ہے کہ ہمیں رہبروں سے، ہمارے رہزنوں سے گلانی، وہ تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے رہبر، ہر وہ پرنسپل جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں، وہ وائس چانسلر، ہر وہ ٹیچر، ہر وہ پروفیسر جو کراچی یونیورسٹی میں یا NID پڑھاتے ہیں، ان سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کو اگر تنخواہ ملتی ہے تو آپ پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر وہ کالج اور اسکول کے ٹیچر سے پرائیویٹ اسکول میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ ڈاکٹرز، وہ اور لوگ پھر اگر وہ کل پھر میرے خلاف سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ میں ایک اور لوگوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پا رہا ہوں۔
ہمارے ساتھ بھی ونر موجود ہے کیونکہ جتنے سوال کیے گئے اس کے جواب نہال صاحب نے بالکل صحیح وہ یہاں سے جوابات دیتے لیکن جا رہے اب تھے. جو ہم سوال پوچھیں گے ہاں اس میں دیکھتے ہیں اس ونر میں کون ہوگا. دیکھتے ہیں. سٹارٹ کریں آپ. میں سٹارٹ کروں؟ جی اچھا جی. ویسے تو انہوں نے کوئی سوچ رکھے ہیں جو یہ وہ پتہ میں نہیں نے بڑی جو تیزی سوچ سے رکھے نا سوالات کرتے ہیں. نصرت مجھے لگتا ہے نہال ہاشمی صاحب اس میں میرا نہیں خیال پاس ہو پائیں گے. بڑے اچھا ریپڈ فائر قسم کے سوالات ہیں. آپ نے میں نام لوں گا ان شخصیات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. سب سے پہلا سوال نور جہاں یا لتا؟ نیرہ نور. نیرہ نور. تیسرا آپشن ہی نہیں یہ تھا. تو کام ہی نہیں کرنا. نہیں ان دو میں سے بتانا ہے آپ کو. آؤٹ آف دا کانٹیکس نہیں جانا ہے ہم نے. آپ تو وکیل صاحب. لتا. لتا اوکے ڈن. اچھا جی سیاست یا وکالت؟ بہت نہیں مائنس نہیں ہو سکتا. سیاست اور وکالت یہی مشکل ہے. اسٹیٹ کرافٹنگ کو کہتے ہیں سیاست, اور وکیل کہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا. اگر ایک کا انتخاب کرنا پڑا. سیاست. سیاست گڈ. بلاول بھٹو یا عمران خان؟ بلاول. بلاول بھٹو اوکے. امریکہ یا روس؟ روس. روس اوکے. لاہور یا کراچی؟ لاہور. پرانی ایم کیو ایم یا نئی ایم کیو ایم؟ کوئی نہیں. کوئی ایک تو دے دے. کوئی ایک بھی نہیں ہے. اچھا جی یہ بڑا خاص ہے. مریم نواز یا شہباز شریف؟ مریم. مریم. چلیں جی یہ تو آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ٹیچر. ٹیچر ہوتے. بہت اچھا ہے. I would like to salute you on this. زبردست. نواز شریف سے کوئی دل کی بات کبھی کہنا چاہتے ہوں آج تک نہیں کی, وہ کیا کہیں گے؟ سن رہے ہیں وہ آپ کو سب کچھ کہا ہے ہم نے. سب کچھ ہی کہہ دیا. ہاں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں. ویسے واقعی لگتا نہیں ہے نہال صاحب نے کچھ رکھا ہوگا, کہہ دیا ہوگا سب. سب کہہ دیتے ہیں. کوئی ایک چیز جس کا اختیار آپ کو دے دی جائے ملک میں ٹھیک کرنے کے لیے, سب سے پہلے کیا ٹھیک کریں گے؟ سب سے پہلے حقدار کو اس کا حق دیں گے. کیسے؟ ناحق کو ہٹا دیں گے. وکیل بن کے تو نہیں دیا آپ نے. کیسے؟ کٹ ٹو سائز. جو جس عہدے کا اہل ہے, جس حیثیت کا اہل ہے, اس کو وہاں رکھا جائے گا. میرٹ. باقی ایک قلم ودن 5 منٹ سب فارغ. سارا جھگڑا ہے کہ میرٹ 5 منٹ میں فارغ. جب اچھے لوگ آئیں گے, لائٹ مین یا میک اپ آرٹسٹ کیمرہ مین کی جگہ نہیں ہوگا, کیمرہ مین ہی کیمرہ مین کی جگہ ہوگا, تو پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں نہال ہاشمی ایک جذباتی آدمی ہے. اپنی سب سے زیادہ تقریر جو پسند ہے آپ کو وہ کون سی پسند ہے؟ بے شمار تقریریں مجھے پسند ہے, اور جو جذباتی نہیں وہ انسانی نہیں ہے. واہ. ویسے پھر باہر تو وہ میں کی ہوئی پتھر ہے. تقریریں زیادہ دل سے وہ تو قریب ہوں گی. پتھر ہے. کسی تقریر پہ ریگریٹ ہوا ہے بعد میں؟ نہیں, ابھی گولڈن جوبلی میں نے سینٹ میں کیا, وہی ون آف دا بیسٹ اسپیچ. اچھا. میں نے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی, وہ بھی کلاس کی اسپیچ تھی. جو میں نے 2018 میں جس میں مجھے سینٹ سے جانا پڑا, وہ تقریر آج سب کر رہے ہیں. جب میں نے کہا تھا نا حساب مانگنے والوں, تو آج پوری دنیا ان سے حساب مانگ رہی ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, یو کین سے ان دس وے, آئی ایم دا لیجنڈ, ریسٹ فالوئنگ می. آج سارے وہی کام کر رہے ہیں. اچھا ویسے جو تقاریر ہوتی ہیں وہ لکھتا کوئی اور ہے کرتا کوئی اور ہے. میں کبھی نہ لکھتا ہوں نہ کرتا کوئی اور. پڑھنے سے کام ہی نہیں آپ کا. کھڑا ہوا اور شروع ہو گیا. جو آپ کے یہاں ہوتا ہے دل میں, بات وہی کرنی چاہیے. سب سے پسندیدہ اب تک کی تاریخ میں وکیل کون سا اچھا لگا آپ کو سینئرز میں سے؟ میرے لائف میں یا مجھ سے پہلے کی بات؟ آپ کی لائف میں جن سے آپ کا واسطہ پڑا. مجھے میرے سینئر تھے اقتدار علی ہاشمی, وہ ہی واز ونڈرفل. مجھے خالد اسحاق صاحب اچھے لگے, وجی صاحب, ناصر حسمزائی, سعید الزما صدیقی, دے آر ونڈرفل. بڑے کمال منصور عالم, جی بہترین سابق چیف انسان بھی بہت اچھے. چیف جسٹس کون اور چیف جسٹس کوشچن, اگر آپ اس لحاظ سے کہیں تو خواجہ حارث از آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا کس وجہ سے؟ وہ پرفارمنگ ان کی بہت اچھی تھی. وہ چند ہفتوں کے لیے آئے تھے, مگر وہ ڈسپوزل ان کی, اور انہوں نے امپلیمنٹیشن کرایا. انہوں نے کہا اردو اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اس کو قومی زبان ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ اپنی کارروائی شروع کریں, تو آپ کریں. روکا کیوں ہے آپ نے؟ اچھا نہال صاحب ماشاءاللہ خود تو ایڈوکیٹ ہیں, ان کے بیٹے بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. میں ان سے بریک میں یہی پوچھ رہی تھی, میں نے کہا یہ اتنے آپ, اس کا مطلب ہے باہر نہیں گھر میں بھی پاپولر ہیں, ورنہ بندہ باہر پاپولر ہو تب بھی گھر میں پاپولر نہیں ہوتا. بڑی مزیداری بات بتاؤں, میرا بیٹا ہے بیرسٹر نصیر, تو بیٹی بھی میری ہے ایک عائشہ, اور ایک اور بیٹا ہے. تو وہ اس کو کہا آپ کیوں نہیں بنیں گے ڈاکٹر ماں کی طرح؟ میری بھی ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا نہیں ماما جو ہے نا وہ تو شام کو جاتی ہیں اور رات کو آتی ہیں, کہیں پارٹی شادی میں بھی نہیں آ سکتے.
बाबा इतना इतना नोट लेके आते हैं, दादी के बिस्तरी के नीचे रखते हैं और सब बाबा बता कह दिया देते आपने। हैं, बाबा कह देते हैं डेट ले लो, डेट ले लो, और जाते नहीं, आराम से हमारे साथ खेलने चले जाते हैं, घर में ही रहते हैं। मामा डेली। तो उनको लगा कि फिर सब बोलते हैं निहाल भाई बड़ी बात है बाबा की। तो बच्चे बचपन से वो जो फिर वो चला वो ना वोकला मोमेंट, उसमें मेरा बेटा 6 साल का था, नहीं 6 क्लास 6 में होता था सेंट पैट्स में। उसको मैं साथ लेके गया दोनों बार, लॉन्ग मार्च में साथ ले गया, ताकि मैं बच्चों को 2005 में बच्चों को साथ लेके गया जब ज़लज़ला आया। मेरे बच्चे 10-11 साल के थे उस वक्त। बच्चों की ओरिएंटेशन होती है, आपके मुल्क से मोहब्बत होती है। सिंध में थर में लेके जाता हूँ, सिंध के अंदर लेके जाता हूँ, उनको पता होना चाहिए पांड भी धरती जो मारू हाँ वो आऊँ भी सिंधी आऊँ, ठीक है ना सही। तो वो असी कौन आ असी, अच्छा, इस वो उसको पता होना चाहिए। अकपल है आपका पाकिस्तानी, तो वो आपको अपने बच्चों को बोलने से नहीं, उनकी ओरिएंटेशन कराया। तो बच्चों ने खुद देखा वकील ठीक चीज़ है, और सबसे बढ़ के वकालत में आप दूसरों के हक के लिए खड़े होते हैं, और ये आपको बहुत मुतमईन करता है कि आप दूसरों के, जब आदमी बेबस हो जाता है ना। अच्छा, एडवोकेट फिर ही क्यों, वकील बनाता है। एडवोकेट ही क्यों रहे हैं, उससे ऊपर जज। क्यों? हाँ, मुझे एक बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जज बनाया था सर्विसेज ट्राइब्यूनल का, और ये भी था कि मैं शायद सुप्रीम कोर्ट में चलाया था। मैंने उसी वक्त लिख के वापस कर दिया कि आई एम नॉट फिट टू बी ए जज। अच्छा, खुद उसकी से फैसला reason? किया। हाँ, उसी में इसकी वजह यह है कि जो सुना है मैंने कि देखिए नवाज शरीफ साहब ने अगर मुझे जज बनाया था सर्विस ट्राइब्यूनल का, तो इसलिए बनाया होगा कि उनके लिए भी कुछ शायद माइट बी आई एम रॉन्ग। 999 केस में अपनी मर्जी का करूं, एक केस सरकार की मर्जी का करूं, सरकार मेरे मरने के बाद जहन्नम में जाने के लिए नहीं बचाने आएगी। या अल्लाह, ये आपको खुद एहसास था। हाँ, अरे एक पैर मेरा जज का जहन्नम में होता है, एक बाहर होता है। अल्लाह ताला सबसे पहले मौलवियों को पकड़ेगा, ठीक, फिर मुनसिफों को पकड़ेगा, हमारे नंबर बाद में आएंगे। अच्छा, जी। वकीलों के नंबर अच्छा ही नहीं आएंगे। मेरे अल्लाह ताला मुनसिफ है, मुनसिफ। अब अल्लाह कहते हैं हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील व नेमुल मौला व नेमुल मगर ये नसीर। वकील जो इतने झूठ बोलते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ जो बोलता है वो झूठा इंसान होता है, वकील का काम नहीं है झूठ बोलना। वकील झूठ नहीं बोलते आप कह रहे हैं, ये रोजे में कह रहे हैं आप। बोलना ही नहीं चाहिए उसको, जो अब वो उसको किसकी- बताया गया उसको वही हाँ। नैरेट करना चाहिए। लेकिन झूठ कभी भी नहीं जीत सकती दुनिया में। यंग लोग भी देख रहे हैं, झूठ झूठ होता है। और झूठा मुकदमा या केस आ जाए फिर पता चल जाता है, छोड़ दिया। दोनों पार्टीज को ये तो Yes. दोनों को मौका मिलता है ना कि आप प्लीड करें। वो कभी तो मैं दोनों किसी का हक गलत है, आदमी की झूठा हो, प्लीडिंग क्यों सच्चा करूं? हो। और इस हाँ। मुल्क में अब गलत आदमी हर अच्छे आदमी के खिलाफ भी, उसको हक के लिए भी अब गलत तरीका वैसे मेरे इख्तियार करना वालिद पड़ता है। कहते थे कि जो लॉयर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको किसी को Self-employed है। डिक्टेशन लेना नहीं होता, और जब जज आप बन जाते हैं या ऐसी किसी वो पोजीशन पे आते कागज- हैं तो तो बैंक वो कर्जा फिर क्यों नहीं देता फिर? हाँ, ये इसमें मैंने पिटीशन टैक्स की, का भी सुने मसला टैक्स का है। भी मसला- बड़ी मजेदारी वो बात कहता बारी नहीं करता। अच्छा, वकील है, नहीं छोड़ो छोड़ो, मेरे पुलिस वाले दो- रोकते मेरे नहीं, वकील दोस्त है। थे, उनको वो चाहिए ना लगा मरहूम बंदा हुआ, अब्दुल्ला मुराद मंथली क्या साहब। इनकम आ रही मेरे है। दोस्त मरहूम अब्दुल्ला मुराद साहब थे, तो वो बैंक में लेने गए, एमपी तक कत्ल हो गया, तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे कर्जा। उसने मुझे लड़े यार इस पे केस करो सिटी बैंक पे। सिटी बैंक के ज़माने में चीफ हुआ करता था ये जहांगीर, क्या नाम है इसका, जो इमरान खान के वजीर थे अभी, वजीर खजाना हाँ तरीन साहब। जी, जहांगीर जहांगीर तरीन नहीं, दूसरा तरीन, शौकत शौकत तरीन। हाँ। मैंने केस ठोक दिया सिंध हाई कोर्ट में सीपी। और उस ज़माने में एक सेक्टर के मैनेजर होते थे नदीम हुसैन, जो शरी रहमान के शौहर हैं, और उनका जो वकील था वो जावेद जब्बार के साले थे। वो उन्हें एक दिन कहा कि आपने केस कर दिया तो आप आके हमसे नेगोशिएट करें। मैं चला गया, ये इनका दफ्तर था सिटी बैंक का, ये उस पे माई कोलाची वाले रोड पे, जी जो उनका नहीं नेवी का, उसके जी, अंदर। मुख्तसरन हमें बात करनी मैं होगी वहाँ मुकम्मल। गया तो जी। उन्होंने कहा जी आपने हमें ये क्या, मैंने कहा तुम होते कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास। तो शौकत तरीन ने कहा बाबा हम लोग यहाँ पे व्यापार करने तेरे साथ लड़ नहीं सकते। मैंने कहा मैं तेरे बैंक को ना बंद करवा दूँ तो मेरा नाम बदल देना तू। चलें जी, तो with लड़ना that, आता था मुझे। on तड़िया जो that वकील की है note, ना, हाँ। ऐसे नोट पे जो है ना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपका। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी, मुलाकात रहेगी, आपके टाइम का और आपकी तशरीफ आवरी का, और जैसे कि आपने बताया गुफ्तगू से आप महजूज हुए काफ़ी काफी सारा मैं काफ़ी 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 कुछ सीखा हमने। इरफान